اپنی ذات کے بھی خلاف جائے تو وہ پھر سچی شہادت دیتا ہے. پورا نظام عدل اس کے اوپر قائم ہے. عزیزان ایمان، یہ 3-4 شہادت خصوصیات ہی یہاں بتائی ہیں قرآن نے، اور جگہ بھی مومنین کی خصوصیات ہیں، لیکن یہی کچھ کم ہے. جنس کے متعلق معاملے میں کنٹرول کرنے والا سب سے شدید ترین جذبہ انسان کے اندر تو یہ کنٹرول کو توڑتا ہے، وہ جنس کا جذبہ ہوتا ہے. اس پہ کنٹرول کرنے والا، امانات کی اس طرح سے حفاظت کرنے والا کہ امن نصیب ہو جائے ہر ایک کو. نظام عدل کی بنیاد جس شہادت پہ ہے اس کو قائم رکھنے والا. اور بات آئی تھی نا مسلین سے، وہ جن کو ہم نے کہا نماز پڑھنے والے، یہی چیز نا، کہا الذین ہم علی صلاتہم یحافظون، یہ ہے وہ صلاۃ جس کے اوپر وہ ہمیشہ قائم رہتے. ہم علی صلاتہم یحافظون. اور آج کل کے ہمارے صلاۃ کو مصلی جو نمازی ہیں، وہ تو آپ کو یاد ہے، پھر یاد آ جاتا ہے مجھے. اس نے آگے کہا کہ میں کر آیا ہوں سودا. بیٹے نے کہا کہ ابا جان یہ تو بڑا گھاٹے کا سودا آپ کر آئے ہیں، یہ تو بڑی بری بات ہو گئی، اس کو تو فسخ کیجئے. کہنے لگا کوئی گل نہیں، ڈر نہیں گئی، کر لیں گے ایسی گل. کہنے لگے جی کی کر لو گے، ہنے کچھ کر لو. کہنے لگا کوئی گل نہیں، اسی رفڑ پا دیں گے. کہنے لگا جی پھر جاؤ یہ کرو. کہنے لگا ہوں نماز دا ویلا تنگ ہوندا جاندا ہے، میں نماز پڑھنا. نماز دا ویلا تنگ ہوندا جاندا ہے، وہ میں پہلا پڑھنا تو پھر مگروں یہ کر لاں گا، کوئی گل نہیں. ہم علی صلاتہم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. وہ پوچھتے ہو کہ جنت میں کون جائے گا؟ یہ ہیں جن کو جنت میں کہتے ہیں. اور پھر جنت کی تعریف بتائی. آپ کو معلوم ہے قرآن کریم نے جو ضمانت دی ہے اس نظام میں، وہ رزق کی ضمانت صرف نہیں دی، رزق کریم کی ضمانت دی ہے، باعزت روٹی کی ضمانت دی ہے. اور روٹی کی محتاجی انسان کو ذلیل کرتی ہے. عزیزان نظر آتا ہے کہ قرآن نے ہر جگہ یہ کہا ہے رزق کریم. یہاں جنات کہا ہے، اتنی جامع چیز ہے یہ جسے جنت کہا جاتا ہے. وہ قیامت والی جنت تو آئے گی، وہاں دیکھیں گے. یہ سارا نظام یہاں قائم ہو رہا ہے نا، جن کی خصوصیات بتائی چلی جا رہی ہیں. اس کے بعد کہا ہے کہ یہ وہ جنتی معاشرہ ہے کہ جس میں دینے والے کو لینے والے کو دونوں کی عزت تکریم باقی رہتی ہے. یہ جنت وہ ہے جو مکرمون کی جنت ہے. فما للذین کفروا کہ بھلا کا مہطعین عن الجمین وعن الشمال عزین ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت النعیم. کہا یہ کہ جو اس کی تکذیب کرتے چلے آ رہے ہیں، جو ان خصوصیات کو بالائے طاق رکھے ہوئے ہیں، کوئی چیز ان میں سے ان کے پاس نہیں ہے. جب یہ جنتی معاشرہ ان مومنین کے ہاتھوں سے قائم ہوگا تو اس کی خوشگواریوں کو دیکھ کے یہ دوڑے ہوئے آئیں گے تمہاری طرف کہ صاحب ہمیں بھی ایڈمٹ کر لیجئے، ہمیں بھی ٹکٹ دے دیجئے، ہمیں بھی پاس دے دیجئے. کہلے کیا کہتے ہیں یہ چیز؟ یہ ٹکٹوں اور پاسوں سے اس جنت میں نہیں آیا جا سکتا. آئیں گے بھاگے ہوئے. یہ ہے عزیزان ایمان اسلام کی تبلیغ کا طریق کہ ایسا نظام قائم کیجئے کہ جس کے انسانیت ساز نتائج کو دیکھ کے دنیا یدخلون فی دین اللہ افواجا، گروہ در گروہ دنیا بھاگی ہوئی آئے اس طرف. کہا کہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ خصوصیات تو پیدا نہیں کی، چاہتے یہ ہے کہ انہیں بھی اس جنت کے اندر حصہ مل جائے، جنت نعیم کے اندر کہنے لگا. کلا، بڑا عجیب اعلان ہوتا ہے قرآن کا یہ، کلا ایسا نہیں ہو سکتا، سوال نہیں ہے. انا خلقناہم مما یعلمون، انہیں معلوم ہے کہ ہم نے ان کی پیدائش کا مقصد کیا بتایا تھا. وہ قرآن میں بتایا ہوا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عجیب ترجمہ بھی اس کا بھی ہوتا ہے نا، عبادت کا ترجمہ پرستشیہ.
کہا قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کہ ہم نے جن اور انس کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ ہماری عبادت کرتے رہے. ترجمہ ہوا ہماری پرستش کرتے رہے. پرستش کے معنی ہوئے نماز پڑھتے رہے.